This is Al-Firdaus Islamic Urdu channel, my dear brothers and sisters in Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moses नाज़रीन इकराम, आइए थोड़ी सी कुछ अच्छी सी बात कर लेते हैं। बात जब भी करते हैं डॉक्टर ताज फिरदौसी साहब वो दिल से करते हैं, बात निकलती है दूर तक जाएगी। आज की बात दिल से निकलती है तो आपके दिलों तक जाना जरूरी है। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा एतमाद है। बात किस बात की है? बात जबान की नहीं बल्कि दिल की बात हो रही है तो दिल से सुनेंगे। हाथ में चाय की प्याली और फिर सामने बैठ के कुछ जन डाले और फिर देखा कि वो डॉक्टर साहब तो ये बातें करते हैं, साहब वो बातें करते हैं, इसमें इस दुनिया से क्या ताल्लुक, वो जमाने की पुरानी बातें करते हैं। चलिए, ये ऐसा सोचना भी है, आप अपने आप को धोखा देने के बराबर की बात है। क्योंकि मैं तो वही बात कहता हूँ जो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान शरीफ। तो आप किसी बात को झुटलाएंगे तो उसकी बात को झुटलाएंगे, तो कुरान को झुटलाएंगे, उसकी मौजूदगी को झुटलाएंगे, उसके वजूद को झुटलाएंगे, तो फिर आपका वजूद ही नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के बाद, मोहब्बत के बाद, इश्क के बाद, उनके बाद, अहले बैत के बाद अगर उनकी कोई हदीस आ रही है और उसमें अगर आपने तवज्जो ना दी और बड़ी बेतवज्जोही से सुनी, जस्ट लाइक दैट, थोड़ी थोड़ी सुनते हुए, ये बेहुरमती है। जब हदीस की बात कही जाती है, जब बात आती है हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दिल को झुकाना है, अपने रूह को झुकाना है, सर को झुकाना है। क्या बात है, दिल को झुकाना है। दिल में देखिए, इज्जत दीजिए, हुर्मत देखिए, अहले बैत को देखिए। वो बात जो हुजूर की जबान से निकली हो क्या मुकाम रखती है। एक बार कोई एक लफ्ज भी कह दिया, एक हर्फ, उसका मुकाम अल्लाह जाने, उनका मुकाम, हर एक लफ्ज का मुकाम। इसीलिए तो मेरी ही एक नात शरीफ है जिसे मैंने लिखा, मोहम्मद के हैं क्या रुतबे, मोहम्मद के हैं क्या रुतबे, बशर ये खाक क्या जाने। मोहम्मद के हैं क्या रुतबे, बशर ये खाक क्या जाने। वो बात अल्लाह ताला का जिन्होंने मुकाम दिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेराज पे बुलाया, फिर उनके जिक्र को आसमानों से बुलंद कर दिया, तो फिर वो बात क्या है? उनकी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। मेराज की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई। मेराज, उरूज तक पहुंचना जिसकी इंतहा ही नहीं। जब मेराज से वापस हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी आयशा, आपके शौहर हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए, कोई ऐसी बात पूछिए जो अभी तक किसी को नहीं कही गई और वो सेग़े राज में रखी हुई है। अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान की एक राज की बात जो उनके सीने में है, वो हासिल करके लेकर आओ और मुझे सुना दो। मैं खुद पूछना मुझे अच्छा नहीं लगता, हो सकता है आपको बता देंगे, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत आपको वो सुना देंगे। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर से फरमाया कि ऐ मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई एक बात ऐसी बताइए जिसे अल्लाह ताला ने आपको बताया हो मेराज में, जो बहुत ही काबिल गौर और बहुत ही कीमती हो वो बात, और जो राज की बात है। तो हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि वो पूछेंगे, मालूम था कि कौन पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला, मेराज में अल्लाह ताला ने कहा उस बंदे को मैं वो मुकाम अता करूंगा जो आसमानों में जन्नतों से भी और ऊपर 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 बहुत ही बुलंद मुकाम उसका मैं अता करूंगा उसको। तो उन्होंने कौन? उन्होंने सोचा शायद वो हज करने वाला हो, ज़कात देने वाला हो, सारी दुनिया की दौलत गरीबों में बांटने वाला।
یہ سوچ رہی تھی، اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ مقام دے گا کہ جب اس نے دیکھا کہ دو لوگ ہیں، دونوں میں آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، ان کے دل جڑے ہوئے نہیں، ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دو انسانوں کو قریب لا کر ایک کر دینا، جس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو ان کو ایک بنا دینا، جن کی زندگی الگ الگ ہو پھر ان کو ملا کے ان کی زندگی خوشگوار کر دینا۔ ان کو جو دونوں کو ملا دے، اس کا اپنا بھلا تو نہیں، کسی دو انسانوں کا بھلا کرنے کے لیے جن دونوں کو ملا دے، اللہ اس شخص کو وہ بلند مقام عطا فرمائے گا۔ خوش ہو گئی یہ سن کر، وہ سیدھے دوڑی گئیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے ابا سے فرمانے لگے کہ دیکھیں مجھے وہ بات معلوم ہو گئی۔ کون سی بات؟ اللہ تعالیٰ نے معراج میں حضور سے فرمایا کہ جب کوئی کسی دو انسانوں کو جوڑ دیتا ہے، ان کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، تو اسے بہت 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 بڑا مقام، جنت سے بھی اونچا مقام، جنتوں سے بھی۔ تو بجائے خوش ہونے کے وہ رونے لگے حضرت ابوبکر صدیق۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا ابا جان، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں نے اتنی بڑی راز کی بات لے کر آئی، خوش ہو جائیے، اب ہم کسی کو بھی ملا سکتے ہیں تو اور اتنا بڑا مقام آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر کسی دو انسانوں کو دونوں کو ملا دیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جن کی انڈرسٹینڈنگ میں تھی ان کو ملا دیا، تو وہ مقام تو ملتا ہے، مگر اس کے برعکس ان اپوزٹ ٹو دیٹ، اگر کسی نے دو انسانوں کو درمیان میں کچھ بات کہے کہ الگ کر دیا، دور کر دیا، جمانے کے بجائے دور کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اب تو اوپر کی جگہ کے بجائے نیچے جائے گا۔ وہ جنتوں سے بھی پرے اوپر جا رہا تھا، اب یہ تو دوزخ جہنم کی آنکھ سے بھی اور نیچے کون سی جہنم ہے؟ سب سے بڑی خطرناک جہنم میں وہ جائے گا۔ اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہیں کسی سے ایسی غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے نہ غلطی ہو جائے کہ کسی کے دل کو ہلکی سی خراش ہو جائے اور اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ دور ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ اتنا عظیم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے اس سے خوف ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، کتنے ایسے موقع حاصل ہوتے ہیں انسانوں کی زندگی میں، دیکھ لیجئے، کہیں کچھ بات ہوتی ہے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کی، کوئی تیسرا سننے کے بعد فون پہ اٹھا کے وہاں سے جا کے اس کے کان میں کہہ دیتا ہے یہ بات، جانتے ہیں اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اب اس کے ذہن میں زہر بھرنا، اس کے دماغ میں زہر بھرنا، بس کہ وہ الگ ہو گئے، چلے گئے۔ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ ایسی باتیں جس میں انڈرسٹینڈنگ کی بجائے مس انڈرسٹینڈنگ کو دوریاں لے کر آئے، دلوں میں نہیں بلکہ پوری طرح نفرت پیدا کرنے والی باتیں، نفرت لہجے، کسی کے کان میں ادھر کہتے ہیں، اس کے کان میں ایک اور بات کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں، کہ کسی طریقے سے یہ دور ہو جائے، اپنا مفاد، اپنے فائدے کے لیے، اپنی اچھی زندگی کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، لالچ کے لیے زبان کو یوں پلٹ دیتے ہیں، ایسی بات کو یوں بات کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے ان کے دماغ کو پلٹا دیا ہے، اب میرے کنٹرول میں ہے ان کا دماغ، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، کیونکہ میں نے ان کو اپنا بنا لیا ہے۔ بات، زبان، کانوں میں جو یوں کرنا تھا وہ یوں ہو گئے۔ اب سوچئے کہ مقام کہاں گیا؟ یہ کرتے کیوں ہیں؟ کیوں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مل کر زندگیاں، کوئی مل کر ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ، کوئی مل کر محبت کے ساتھ مل کر رہے، ان کو دور کرنا ہی ایک ان کی زندگی بن گئی ہے۔ فون اٹھائے، ان کو یہ بات، وہ اٹھائے ادھر، سنا تم نے، یہاں سے شروع ہوتی، سنا تم نے اس نے کیا کہا، سنا، اور جو بات یوں ہوتی ہے اس کو یوں بیان کرتے ہیں، یہ کو 10 مرچ مسالے لگا کے، پھر نفرت 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 نفرت، سیدھا جہنم۔ میں تو یہی کہوں گا، اگر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی آ گئی ہو تو آپ ان کو محبت کی طرف کھینچ لائیں۔ ایک بات، یہ چھوڑو، یہ تو زندگی میں ہوتی ہے، ان کو پکڑ کے رونا کیا، کچھ بھی ہو، ہر ایک انسان سے غلطی ہو، چھوڑیے صاحب، مل جائے صاحب، مل کے رہے،
خوشیوں کے ساتھ رہیں اپنی زندگی کے ساتھ، بس اللہ کی خوشنودی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ جوڑ دیجیے، بس قصہ ختم۔ پھر کیا لینا کیا ہے، دینا کیا ہے؟ نہ کوئی کسی کی دولت چاہتا ہے، نہ کوئی کسی کی مال کو لالچ، ملا کے رکھا، دلوں کو جوڑ دیا، خوشی سے لوگ رہنے لیں گے، چاہت کے ساتھ محبت۔ اسی لیے تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اللہ تعالیٰ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ اللہ تعالیٰ انسان کو عبادت کے لیے اور بہترین مخلوق اس لیے کہ وہ انسانیت کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے، خلوص کے ساتھ رہے۔ اور نہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر صرف اس کی اطاعت کرنا ہوتا تو کافی ہیں، اس کے پاس سینکڑوں سینکڑوں اربوں اربوں ملائک اس کی حمد کر رہے، کافی۔ معزز ناظرین کرام، یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہے کہ لوگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہیں، مس انڈرسٹینڈنگ اگر وہ تو دور کر لیں، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اپنے دل کو صاف کر کے اپنے آپ کو اللہ کی قربت میں، اللہ کے قریب، اللہ کا وہ مقام جو اللہ دینا چاہتے ہیں اس مقام کو حاصل کر لیجئے۔ کیا کرنا ہے؟ بس محبت کی باتیں، مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کر کے دلوں کو قریب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ بس السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینلز کو آپ سبسکرائب کر دیجئے، مجھے بے حد خوشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔